یہ ہے وقت میڈیا۔ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ آج کل کے لوگ ماں باپ سے بڑھاپے میں کیسے پیش آ رہے ہیں؟ الیکشن اگر لڑ رہے ہیں تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ دین صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے۔ جی ہاں، اپنے لگ بھگ 1 گھنٹے کے بیان میں حضرت مولانا محمد انصار صاحب محتمم مدرسہ مصباح العلوم رامپور نے لالیانہ کے لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں کئی پیغام دیے۔ آپ ان کی پوری تقریر لگ بھگ 1 گھنٹے کی سنیں گے، لیکن اس پوری تقریر سے پہلے ان کی تقریر کے کچھ حصے سنیے اور پھر 1 منٹ 50 سیکنڈ میں اس پروگرام کے بارے میں جانیے یہ پروگرام کہاں ہوا، اور پھر آپ لگاتار سنیں گے حضرت مولانا مفتی محمد انصار صاحب کو۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، لا يبقى من القرآن الا رسم۔ قرآن تو ہوگا لیکن صرف اس کے الفاظ ہوں گے۔ قرآن چیخ چیخ کے جس کام کو کہہ رہا ہوگا کام نہ ہوگا۔ الفاظ ہوں گے، الفاظ ظاہری طور پر قرآن سے فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن قرآن جو کام کرنے کو کہے گا مسلمان ان کاموں کو کرنے کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائے گا۔ کیا ان حالات میں بھی ہم داخل نہیں ہو چکے ہیں؟ قرآن کہاں تک ہے ہمارے پاس؟ صرف قرآن خوانی کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، پڑوا کے پھکوانے کے لیے، پانی پہ دم کرانے کے لیے۔ کبھی ہم نے قرآن کو اس انداز میں بھی لیا جو اللہ نے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب تو وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت بن کے آئی۔ اور پھر یوں کہا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بلا شبہ یہ قرآن وہ ہے جو تمہیں سب سے سچا، سب سے سیدھا، سب سے آسان اور سب سے قریب اور سب سے درست راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ چاہے تم گھر میں جینے والے ہو، باہر زندگی گزارنے والے ہو، چاہے تم کھیتی کرنے والے ہو، چاہے دکان چلانے والے ہو، چاہے مزدوری کرنے والے ہو، سنو سنو، رسول اکرم تم سے کہتے ہیں اگر تم قرآن مقدس اور سنت رسول کو پکڑ کے زندگی گزار لو گے، دنیا کا بڑے سے بڑا نمرود، بڑے سے بڑا فرعون چاہ کر بھی تمہارے قدموں کو ہلا نہ سکے گا، تمہیں ذرا بھی ڈاما ڈول کر نہ سکے گا، اور تمہارے قدم لڑکھڑا نہ سکے گا۔ ایک بار اپنے آپ میں یقینی کیفیت تو پیدا کر لو، ایک مرتبہ خود پہ اعتبار تو کر لو کہ ہم غلط ہیں یا نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ 90% ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے 95% ٹھیک ہوں آپ، لیکن یہ 5% جو چھوٹی موٹی کمیاں ہیں، یہ کمیاں زہر کے مانند ہیں کہ پوری بالٹی دودھ میں اگر ایک قطرہ زہر کا ملا دو سارا کا سارا زہر بن جاتا ہے۔ دیکھو گاؤں کے حالات کیا ہو گئے ان الیکشنوں کی وجہ سے، خاندان بٹ گئے، محلے بٹ گئے، برادریاں بٹ گئی، 6 اور 10 جگہ ٹکڑوں میں لوگ بٹ گئے، اور جو سیدھے سجن اللہ اور رسول کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے پہ مجبور ہیں۔ اگر اس سے صاف اور سچ کہتے ہیں تجھے دیں گے تو نو مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ماحول بنا دیا تم نے رسول کے امتیوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک طرح کا چھوٹا سا شرک ہی تو ہے کہ تم نے دولت کو خدا سمجھ لیا مسلمانوں، عہدوں کو تم نے عزت سمجھ لیا۔ یاد رکھنا اللہ کا اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور ان ایمان والوں کے لیے ہے جو سر سے پاؤں تک ڈوبے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے میں۔ اچھا ایک ایمانداری کی بات بتاؤ للیانہ والوں،
دل سے کوئی پردھان کی عزت کرتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ یوں کہے موٹر سائیکل لے آئے نا، چاہے وہ اپنی مزدوری کر کے لایا ہو۔ پردھان جی بڑے مزے آ رہے ہیں، ہنسنے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے بھائی۔ کہاں پہنچ گئے ہم؟ ہمارے نبی نے کہا تھا بدگمانی مت کرنا، یہی ایک راستے نے ہمیں بدگمانی میں ڈالا۔ قرآن نے کہا تھا غیبت نہ کرنا، ہر پردھان کی الیکشن کی چوپال میں دوسرے کی غیبت۔ میرے نبی نے کہا تھا الزام نہ لگانا، ہر الیکشن لڑنے والا دوسرے پہ جھوپڑے الزام لگا رہا ہے۔ بتاؤ تمہارا ایمان اور تمہارا نبی کا دین ہے کہاں؟ لوگوں، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور یقیناً بڑھاپے کو پہنچیں گے، جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو ہوگا کیا؟ یہ ہوگا کہ بڑھاپے میں عام طور پر دماغ اس طرح نہیں رہتا جو جوانی میں رہتا ہے۔ تو پھر لوگ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد دماغ میں جب ایک بات ٹچ ہو جاتی ہے، ایک بات گھس جاتی ہے، تو اسی کو رٹ کرتے رہتے ہیں، اسی کو بار بار بولتے ہیں، بالکل بچپن کی طرح 55 کی عمر ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ایک بار سمجھاؤ گے، دو بار سمجھاؤ گے، نہیں پاپا ایسا نہیں، نہیں ابا ایسا نہیں، نہیں پاپا ایسا نہیں، نہیں ڈیڈی ایسا نہیں، یہ ایسے ہے۔ وہ کہتا اچھا ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہر 5 منٹ میں بڑھاپے میں والد یا کوئی بھی مرد عورت بات کو بھول جاتا ہے۔ ابھی مل کے گئے اور اس سے بیٹے کی بہو سے پوچھا ارے وہ کہاں گیا؟ وہ بتا دے گی ابھی باہر گئے دکان پہ، پھر 5 منٹ کے بعد وہ کہاں گیا کہ دکان پہ گئے، یا بڑا بیٹا کہیں چلا گیا تو چھوٹے سے پوچھ رہے ہیں ارے کہاں گیا کہ وہاں گیا۔ ابھی کبھی برابر میں بیٹھ کے گیا، تو کہاں تھا صبح سے؟ کہ جی ابھی تو گیا تھا۔ پھر 5 منٹ کے بعد تو کہاں تھا صبح سے؟ یہ بڑھاپا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں اپنی جہالت کی زبان میں اور لا علمی کی زبان میں کہ یہ تو سٹیا گئے، سٹک آ گئی دماغ میں، یہ تو بولتے رہتے ہیں۔ اور غضب ارے اللہ ہدایت دے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو۔ پتہ کیا کہتے ہیں جو مہمان آتا، آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیے، ہمارے والد کی دماغ میں سٹک آ گئی، یہ ذرا کچھ زیادہ بولتے رہتے ہیں، آپ ان پہ توجہ مت دیجیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے وہ بوڑھے ہیں۔ اللہ اسی عمر میں اور ان باتوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ فَلَا تَنْهَرْهُمَا، لوگوں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اس طرح کی ان کی زندگی گزر رہی ہو، جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، آواز کو بلند مت کرنا، انداز بدلنا مت، تیور بدلنا مت، ماتھے پہ شکن ڈالنا مت، آواز میں کڑک پن نہ آ جائے، 100 بار پوچھیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ علماء جانتے کریم کس کو کہتے ہیں؟ یہ رب کی صفت ہے، بے پناہ، بے انتہا محبت میں ڈوبے ہوئے نرم و نرم الفاظ سے اپنے والد کو بات کرنا یا والدہ سے بات کرنا۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے للیانہ گاؤں میں، جہاں مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامعہ ازہر میں 78واں اجلاس عام و دستار بندی کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جامعہ ایک دینی اور علمی ادارہ ہے جس میں درجہ حفظ و ناظرہ اور پرائمری حکومت سے منظور شدہ ہے۔ اسی کے ساتھ لڑکیوں کے لیے مکمل عالمیت اور لڑکوں کے لیے فارسی و عربی اول کا انتظام ہے، جہاں 400 سے زائد طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے محتمم ہیں مہمان نواز شخصیت حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قاسمی۔ مدرسہ حاضہ میں ہوئے اجلاس کی صدارت فرمائی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد خورشید انور غیاوی صاحب، ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند۔ اس ادارے میں ہوئے اجلاس کی سرپرستی فرمائی صدر القرہ حضرت اقدس مولانا وقاری محمد جمشید صاحب،
استاذ تجوید و قرات دارالعلوم دیوبند اجلاس کے مہمان خصوصی رہے حضرت مولانا مفتی محمد انصار صاحب، محتمم مدرسہ مصباح العلوم رامپور، اور اس پروگرام میں شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد طارق جمیل صاحب نے اپنی نعت شریف سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اجلاس کی نظامت فرمائی حضرت مولانا عادل صاحب قاسمی، ناظم مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات جسورہ۔ اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے اپنے مہمان مکرم جناب حضرت مولانا محمد انصار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورت حال زمانے کو بتانی ہوگی، اور تم جو اٹھ جاؤ ظلم و بے حیائی کے خلاف آپ کے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی۔ جناب حضرت مولانا محمد انصار صاحب، مدرسہ مصباح العلوم فیض ہدایت رامپور، حضرت والا مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے پھر آپ للیانہ والوں کو 1 سال کے بعد یہ حسین موقع نصیب فرمایا ہے کہ پھر سے ہم اور آپ اسی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ
کہ گزشتہ سال بھی جب میں آپ کے یہاں آیا تھا تو اس کے 2 دن کے یا 3 دن کے بعد ہی شاید لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، اور پھر پورے ملک میں جو بھی پروگرام ادارے والوں کو کرنے تھے وہ کر نہیں سکے تھے۔ یہ آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ گزشتہ سال بھی اللہ نے آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا، اور اب اس سال بھی اللہ رب العزت نے اس ادارے کی اور اس مدرسے کی برکت سے یہ موقع مرحمت فرمایا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، اپنے دین کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، ورنہ چاہ کر بھی کوئی اگر کچھ کرنا چاہے اپنی مرضی سے کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ کبھی کوئی بہت کچھ سوچتا ہے کرنے کے لیے کہ میں یہ اچھا کام کر لوں، لیکن حالات سازگار نہیں ہوتے، اسباب نہیں ہوتے۔ مثلا جو رمضان گزرا ہے، کون نہیں چاہتا تھا کہ ہم مسجدوں میں جا کے تراویح پڑھ لیں، لیکن پڑھ تو نہیں پاتے تھے۔ کون نہیں چاہتا تھا کہ ہم جمعے کی نماز اور ساری نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن نہیں پڑھ پاتے تھے۔ اس لیے تو کہتے ہیں اللہ جب تک چاہے گا تب تک بندہ کوئی کام کر سکتا ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو تم ساری طاقت لگا کے بھی کچھ کر نہیں سکو گے۔ اس لیے اللہ رب العزت اگر کوئی خیر کی، کسی بھلائی کی، کسی اچھائی کی، کسی نیک کام کی توفیق مرحمت فرما دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کام کو دوڑ کر بڑے جذبے کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے فوراً کر لینا چاہیے، اور اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور پھر چاہنے کے باوجود بھی یہ موقع ہمیں نصیب نہ ہوا تو پھر ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور سچائی یہی ہے، موقع جب ہاتھ سے نکل جائے تو چاہ کر بھی پھر انسان اس موقع کو پا نہیں پاتا۔ مواقع آتے ہیں زندگی میں کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانیاں عام ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان مواقع کے علاوہ اگر ہم چاہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان رحمتوں کو لینا تو چاہ کر بھی پھر وہ رحمتیں ہم لے نہیں پاتے۔ اللہ کبھی کبھی یہ موقع نصیب فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو اللہ نے اس مدرسے کی شکل میں یہ موقع نصیب فرمایا ہے۔ یاد رکھنا للیانہ والوں، ایک وقت آئے گا کہ جب اندھیرے چھائیں گے، نہ چاند کی چاندنی ہوگی اور نہ ستارے جگمگائیں گے، اور کوئی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی نہ رکھ سکے گا۔ اس وقت اگر کوئی روشنی کا چھوٹا سا دیا کہیں پر بھی نظر آئے گا تو ان مدرسوں میں اور مسجدوں سے نظر آئے گا، اور دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور ان حالات کا آنا بالکل اسی طرح یقینی جانو، جیسے سورج کا نکلنا یقینی ہے اور دن آنا یقینی ہے سورج کے نکلنے کے بعد، اسی طرح امت مسلمہ ایک حالات سے دوچار ہوگی جو آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے ایک وقت آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ایک وقت آئے گا جب اسلام صرف نام کا ہوگا اور کام کا کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے قیامت سے پہلے وہ باتوں کا وجود پذیر ہونا یقینی ہے، مانو یا نہ مانو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے وہ ہو کر رہے گا۔ لا يبقى من
الاسلام الا اسمہ، ایک وقت آئے گا لوگ دیکھنے میں مسلمان ہوں گے، نام ان کے مسلمان ہوں گے، ان کی ولدیت مسلمان ہوگی، ان کے ظاہری اعمال بھی مسلمانوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کے اندر کا دل، ان کے اندر کی روح ایمان و اسلام سے خالی ہو چکی ہوگی۔ آج غور کیجئے ہم اب اپنے حالات پر، کیا ہم ان حالات میں داخل ہو چکے ہیں یا نہیں؟ ہو چکے ہیں، ابھی وہ تو نہیں آیا پورا کا پورا منظر جو آنا باقی ہے، لیکن ہم حالات میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا، وہ جس کے لیے راتوں کی قربانیاں، وہ جس کے لیے دولت اگر حرام کی ہو تو ٹھوکر کا مارنا، وہ جو دنیا ناراض ہوتی ہو لیکن رب کے لیے دنیا کی پرواہ کا نہ کرنا، وہ کہ جب سامنے عزت ملتی ہو اور اسلام کو قبول کر کے اور اسلام کی بات کو مان کر کے بظاہر بے عزتی محسوس ہوتی ہو تو دنیا کی عزت کو ٹھوک کر مار دینا، یہ والا اسلام ہمارے اور آپ کے اندر اب کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، لا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن تو ہوگا لیکن صرف اس کے الفاظ ہوں گے۔ قرآن چیخ چیخ کے جس کام کو کہہ رہا ہوگا کام نہ ہوگا، الفاظ ہوں گے، الفاظ ظاہری طور پر قرآن سے فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن قرآن جو کام کرنے کو کہے گا مسلمان ان کاموں کو کرنے کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائے گا۔ کیا ان حالات میں بھی ہم داخل نہیں ہو چکے ہیں؟ قرآن کہاں تک ہے ہمارے پاس؟ صرف قرآن خوانی کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، پڑوا کے پھکوانے کے لیے، پانی پہ دم کرانے کے لیے۔ کبھی ہم نے قرآن کو اس انداز میں بھی لیا جو اللہ نے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تو وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت بن کے آئی۔ اور پھر یوں کہا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن وہ ہے جو تمہیں سب سے سچا، سب سے سیدھا، سب سے آسان اور سب سے قریب اور سب سے درست راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ چاہے تم گھر میں جینے والے ہو، باہر زندگی گزارنے والے ہو، چاہے تم کھیتی کرنے والے ہو، چاہے دکان چلانے والے ہو، چاہے مزدوری کرنے والے ہو، چاہے رکشہ چلانے والے ہو، چاہے تم ٹیکسی چلانے والے ہو، چاہے تم بڑے عہدیدار ہو، چاہے تم عزت دار ہو، چاہے تم مال والے ہو، چاہے چھپر والے ہو، چاہے بلڈنگ والے ہو، چاہے دیہات میں رہنے والے ہو یا شہر میں رہنے والے ہو، جہاں ہو جو بھی ہے، قرآن سے بہتر رہنمائی کرنے والی کتاب اس دنیا میں، اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے کچھ آیات کو نکال دیا جائے، مت دو اس کی بات پر توجہ۔ قرآن صرف کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن ایک زندہ تصویر کا نام ہے۔ قرآن اگر کوئی ایک نسخے سے 2 پیج ہٹا دے تو قرآن مٹنے والا نہیں ہے۔ قرآن مومنوں کے دل پہ چھپ جانے والی کتاب ہے۔ قرآن ہر مومن کی زندگی میں چلتا پھرتا اللہ کا فرمان ہے، جو چاہے مومن کی زندگی سے قرآن کی تصویروں کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو اس انداز میں اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرما رہے ہیں الا انہا ستکون فتنۃ، اے علی ایک وقت آئے گا جب فتنے عام ہوں گے، آزمائشیں عام ہوں گی، حالات خراب ہو جائیں گے،
مصیبتیں آئیں گی، بہت پریشانیاں آئیں گی، ہر طرف سے تمہارے لیے دشمنی کا بگل بجے گا، اور چاروں طرف تمہیں دشمن ہی دشمن نظر آئے گا، اور چاروں طرف تمہیں تباہی نظر آئے گی، بربادی نظر آئے گی، ذلت نظر آئے گی، رسوائی نظر آئے گی، کوئی راہ تمہیں اپنی حفاظت کی نہ سوجے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ایسا دنیا کا چکر گھومے گا اور تمہیں چاروں طرف سے آزمائشوں کے گھیرے میں آنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر یہ وقت آئے گا تو ہم پھر کیا کریں، کیسے نکلیں گے؟ آپ دنیا کے سب سے بہتر علاج بتانے والے، آپ دنیا میں سب سے بہتر دوا بتانے والے، آپ دنیا میں سب سے بہتر بند راستوں میں بھی راہیں بتانے والے، یا رسول اللہ آپ سے بہتر ہی راہ بتانے والا، رہنمائی کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ کیسے مل مخرج منہا، یا رسول اللہ جب یہ حالات آئیں گے تو ان سے نکلا کیسے جائے گا؟ اللہ تعالی حضرت علی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن، جب یہ حالات آئیں گے تو نکلنے کا اکیلا راستہ ہوگا قرآن۔ حکومت کے بدلنے سے تم حالات سے نکل نہیں پاؤ گے مسلمانوں، طاقت کے آنے سے تم حالات سے نکل نہیں پاؤ گے۔ یہ غلط فہمی اٹھا کے رکھ دینا، اگر حکومت کے بدلنے سے ہی تمہاری ترقی ممکن ہوتی تو اسی دھرتی پر اس ملک میں تم نے 800 سال حکومت کی ہے، پھر آج یہ حالات کیوں ہوئے؟ اندلس میں، سمرقند و بخارا میں تم نے حکومت کی ہے، آج حالات خراب کیوں ہیں؟ حکومت کے آنے اور نہ آنے سے تمہارا مسئلہ نہیں ہوتا، حکومت اور اہل حکومت تو تمہارے قدموں میں جب ہوں گے جب تمہارے ماتھے پہ قرآن تاج بن کے سجا ہوگا اور تمہاری زندگی میں قرآن کا نور ہوگا۔ کیا تھا میرے نبی کے پاس، کیا تھا میرے نبی کے صحابہ کے پاس؟ اگر دولت ہی بنیاد ہوتی، طاقت ہی بنیاد ہوتی، اگر بنیاد یہی تھی مال کا ہونا، اگر بنیاد یہی تھی کہ اسلحہ کا ہونا، اگر بنیاد یہی ہے حالات کے بدلنے کی کہ ایک حکومت ہو اور پھر حالات بدلیں گے، تو یہ بتاؤ مسلمانوں، جنگ بدر میں 313 اور ٹوٹی ہوئی تلواریں اور مشرکین مکہ ہزاروں تھے، جنگ بدر کے حالات کس نے بدل دیے؟ پیبند والے کپڑے ہیں صحابہ کے پاس، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں صحابہ کے پاس، چلنے کو گھوڑے نہیں ہیں صحابہ کے پاس، اور ادھر لشکر جرار، ادھر ہزاروں کا لشکر ہتھیاروں سے لیس، لیکن ان صحابہ کے پاس اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہدایت، اور انہوں نے اپنا اور اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا جنت کے بدلے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں پیبند والے کپڑوں میں بھی افریقہ کے جنگلوں میں شیروں سے خالی کرا کے وہاں بسا دیا تھا۔ صحابہ جب افریقہ پہنچے، بستی والوں نے انہیں گھسنے نہ دیا۔ ارے مسلمانوں، یہ زمین کس کی ہے؟ دنیا والوں نے بنائی ہے یہ زمین، یہ ملک کس کے ہیں؟ یہاں حکومت کس کی ہے؟ جب تم نے قرآن کی پہلی آیت پڑھ لی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ ان ارض اللہ واسعہ، زمین اللہ کی ہے، آسمان رب السماوات والارض وما بینہما، یہ زمین بھی رب کی ہے، یہ آسمان بھی رب کا ہے، اور جو اس کے بیچ میں سب کچھ ہے وہ بھی رب کا ہے، اور ان تمام کا مالک اللہ ہے۔ اس پر ایمان رکھنے والے کو پھر یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ میرا آپ کا کام تو یہ تھا کہ قرآن سے پوچھتے، اے قرآن تو بتا ہم کیا کریں اور کہاں جائیں۔ اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ تم کر نہیں سکتے ہو، میری ان باتوں سے یہ مطلب نہ نکال لینا کہ تم چل نہیں سکتے ہو، میری ان باتوں سے یہ ہرگز خیال نہ کر لینا
سکتے ہو. میرا دعویٰ ہے مسلمانوں، اگر تم کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑی سی کروٹ لے لو اور اپنے ماتھے پہ قرآن کے نور کو سجا لو اور اپنی زندگی میں اخلاق نبوت سے اپنی زندگی کو آراستہ کر لیں، ہم اس دنیا میں پھر کوئی ایسا ایک نہیں ہوگا جو ہم سے نفرت کرنے والا ہوگا. ہر ایک کی نفرت کی بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور وہ محبت کرنے پہ مجبور ہوگا، چونکہ قرآن اور اللہ کے نبی کے اخلاق جس کی زندگی میں داخل ہو جائیں اس سے محبت کیے بغیر تو جانور نہیں رہ سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے قرآن. ذرا پوچھو اپنے گھروں میں جا کے، اپنی اولادوں سے پوچھو، اپنی بچیوں سے پوچھو کتنا قرآن کے بارے میں ہمارے گھر میں جانا جاتا ہے. ابھی دیر نہیں ہوئی ہے میرے پیاروں، ابھی حالات ہاتھ سے نہیں نکلے ہمارے آپ، ابھی ہمارے آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اور آپ ہوش کے ناخن لیں اور چل پڑیں. میرا یقین ہے نوجوانوں، میرا یقین ہے امت مسلمہ کے جانباز جیالو، میرا یقین ہے میرے نبی کے عاشقان کہ اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کر لی، باطل میں طاقت نہیں ہوتی، کاغذ کی ناؤں کی حیثیت نہیں ہوتی، نفرت کی کھیتیوں میں بہت زیادہ پائیداری نہیں ہوتی. محبت اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں قوت ہے، پائیداری ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، درست ہے. اس کے سوا اس میں کچھ اور کسی کو نظر نہیں آ سکتا. آگے اللہ کے نبی سے حضرت علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قرآن کو ہم کیسے پڑھیں، کیسے نکلیں گے قرآن کے ذریعے؟ اچھے سے جزدان میں اسے لپیٹ کے دل سے لگا لیں ایسے، یا روزانہ کوئی وظیفہ مولانا سے پوچھ کے تسبیح گھما لیں ایسے؟ معاف کرنا وظیفوں کے خلاف نہیں ہوں میں، لیکن قرآن سے کیسے نکلیں گے ہم؟ قرآن سے کیسے حاصل کریں گے اپنی بیماریوں کا علاج؟ قربان جائیں حضرت علی پر اور آقا مکی مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت پر. آپ نے فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اس طرح فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، قرآن پڑھو اور دیکھو اس میں جو پہلی امتیں تباہ ہوئی ان کے ذکر بھی موجود ہیں، جو آباد ہوئی ان کے ذکر بھی موجود ہیں، اور جو آنے والے حالات ہوں گے تمہارے بعد وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. اگر جو امتیں برباد ہوئی اور ہلاک ہوئی، جو کام وہ کرتے تھے تم بھی کرو گے، ہلاکت تمہاری بھی ہوگی. اور اسی دور میں جو لوگ محفوظ ہو گئے اور بچ گئے، جو کام وہ کرتے تھے اور وہ اپنے کاموں کی وجہ سے محفوظ ہو گئے، وہ تم کرو گے، تم بھی بچ جاؤ. کیا ہوگا آگے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کو انسان کی زندگی کا آئینہ بنایا. آئینہ کوئی غور کر کے تو دیکھے قرآن میں، کوئی عالم کے پاس بیٹھ کے اپنی زندگی کو چھان کے تو دیکھے. تم اپنی زندگیوں کو نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو. بے چینی ہوتی ہے، مولوی کے پاس آتے ہو مولانا تعویذ دے دو، بڑی بے چینی ہے. تمہارا علاج تعویذ میں نہیں، قرآن میں. یہ پھونک میں نہیں، قرآن میں. اور اس سے آگے بڑھ کے میں بات کہوں، اب قرآن میں کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں راستے بتائے ہیں زندگی گزارنے. میں آپ کو ساری بیماریوں کا علاج نہیں بتا سکتا، اور اس لیے نہیں بتا سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ میں پریشانیاں کیا ہیں. ہر انسان کی پریشانی الگ، ہر انسان کا مسئلہ الگ، ہر گھر کی زندگی کے مسائل الگ، ہر ایک کے چیلنجز الگ، ہر ایک کی زندگی کا مقصد الگ، ہر ایک کے گھر کے زندگی گزارنے کا طریقہ الگ، ہر ایک کو گھر چلانے کا انداز الگ. تو میں آپ کو کیسے کہہ دوں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ میں ہاں یہ آپ سے ضرور کہنے آیا ہوں کہ جتنا زندگی کے بارے میں اور آپ اب
جانتے ہیں، اللہ کے سوا اتنا ہمیں اور آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اپنی اپنی زندگی کو پڑھ لیں ہم اور دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں غور کر لیں اور تصور کے اور یقین کے ساتھ پھر کھڑے ہوں کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ہم قرآن کے آئینے میں دیکھ کر کے سنواریں گے۔ بھائیو، یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی راستہ دکھا دیں، اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ سارا علاج 2 دن میں ہم آپ کو بتا کے چلے جائیں۔ شاید مجھے یاد آتا ہے یہی بات میں نے پچھلے سال کہی تھی کہ اپنے آپ کو علماء سے اس لیے نہ جوڑو کہ ان سے صرف دعائیں کرائیں گے، تعویذ لیں گے، غموں کے وقت میں، کاروبار نہ ہونے کے وقت میں پھکوائیں گے، بلکہ اس لیے جوڑو کہ جو کر رہے ہیں اس کرنے میں جو ہماری صبح، ہماری دوپہر، ہماری شام، ہماری رات، ہماری مزدوری، ہماری تجارت، ہماری کھیتی، ہمارا کاروبار، جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم اللہ کی کتاب قرآن مقدس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیکھیں گے کہاں غلط ہیں۔ اگر غلط ہوں گے اسی وقت توبہ کر ڈالیں گے، اور اگر صحیح ہوں گے تو آگے چلتے چلے جائیں گے۔ اگر تمہیں یقین ہو کہ تمہاری زندگی اللہ کی کتاب کے مطابق گزر رہی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزر رہی ہے تو سن لو، رسول اکرم کا کھلا اعلان ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ سنو سنو، رسول اکرم تم سے کہتے ہیں اگر تم قرآن مقدس اور سنت رسول کو پکڑ کے زندگی گزار لو گے، دنیا کا بڑے سے بڑا نمرود، بڑے سے بڑا فرعون چاہ کر بھی تمہارے قدموں کو ہلا نہ سکے گا، تمہیں ذرا بھی ڈاواڈول کر نہ سکے گا اور تمہارے قدم لڑکھڑا نہ سکے گا۔ ایک بار اپنے آپ میں یقینی کیفیت تو پیدا کر لو، ایک مرتبہ خود پہ اعتبار تو کر لو کہ ہم غلط ہیں یا نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ 90% ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے 95% ٹھیک ہوں آپ، لیکن یہ 5% جو چھوٹی موٹی کمیاں ہیں، یہ کمیاں زہر کے مانند ہیں کہ پوری بالٹی دودھ میں اگر ایک قطرہ زہر کا ملا دو سارا کا سارا زہر بن جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ کام ایسے ہی ہو رہے ہیں، آئیے غور کرتے ہیں وہ کیا کام ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے اس میں پہلا حکم دیا، اس پر ہم سب مل کے غور کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی یہ کام ہو تو نہیں رہا ہے، اور یہی ہے ان مدارس کا مقصد۔ میں آپ سے کھلے طور پر کہہ رہا ہوں للیانہ والو، ان مدارس و مساجد کا واحد مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو فرامین و احکامات اور اللہ رب العزت کے آرڈرز ہیں مسلمانوں میں اور اللہ کے نبی کی امت میں، ان چیزوں کو جاری کرا دینا، ان کے دلوں میں پیوست کرا دینا، اس کے سوا ان مدارس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کا مدرسہ اس مقصد میں کمی کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ لگ کر اس مدرسے کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ پہلا کام اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، گویا اللہ کے ساتھ تم شریک نہیں کرو گے کسی کو، تمہاری زندگی میں شرک نہ ہوگا۔ شرک ایک اکیلا ایسا پاپ اور ایسا گناہ ہے کہ اگر تمہارے پاس 100 حج ہوں، سینکڑوں زکات کے ڈھیر ہوں، لمبی لمبی نمازیں ہوں، تمہارے پاس تہجد کی دعائیں ہوں، چلے 40 دن 4 مہینے اور سال جماعت میں لگے ہوں، اور زندگی میں شرک بھی ہو، تو اللہ رب العزت کا اعلان ہے قرآن کے ذریعے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جنت کو اللہ نے اس پر حرام کر دیا. سنو یہ قرآن کے الفاظ ہیں, آپ بھی سمجھ جاؤ گے. حرم اللہ علیہ الجنہ, حرم حرام کر دیا, علیہ شرک کرنے والے پر, کائے کو, الجنہ جنت کو, ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم. میرے عزیزوں, آج ہم جو اہل حق کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, رات میں نے ایک جگہ یہی کہا کہ ہمارے یہاں بڑی باریکی سے نیچے کی طرف سے شرک کا داخلہ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں مشکوک شرک, آپ واضح اس کو شرک جلی نہ کہیں, لیکن شرک جیسی کچھ چیزیں ہیں جو ہم اہل حق اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کے یہاں داخل ہونا شروع ہو گئی. اور وہ اس وجہ سے کہ اب ہم نے شرک کو بولنا, شرک کے بارے میں باتیں کرنا, شرک کے بارے میں گھروں میں تعلیم دینا, شرک کو سمجھنا, یہ بند کر دیا. پہلے بڑے بوڑھوں میں یہ باتیں تھیں کہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے, معلوم کرتے تھے علماء سے, مولانا یہ ہم کام کر رہے ہیں, یہ شرک تو نہیں ہوگا, اگر ہو تو چھوڑ دیا کرتے تھے. آج ہم گھما کے راستے نکلواتے ہیں مفتیوں سے. اب مفتی بھی کیا کرے بیچارہ, جب وہ رہے گا تو دے گا تمہاری مرضی کا فتویٰ. وہ پوچھ لے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, وہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں, تو وہ نکال کے دور سے لا کے کوئی مسئلہ دے دیتا ہے آپ کو. یقین, اللہ پر یقین آج کمزور ہے, اور جہاں یقین کمزور ہوگا وہاں گھوم کر کے شرک داخل ہونا شروع ہو جائے گا. آج ایسا لگ رہا ہے ہمیں. ایک جگہ میں ابھی جلسے میں گیا بیان کرنے کے لیے, وہاں ایک گاؤں میں ہمارے یہاں مراد آباد ضلع میں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ اس وقت پردھانی کا چناؤ لڑ رہے ہو, پردھانی کے چناؤ تمہارے یہاں بھی ہوں گے؟ بولے جی ہاں. میں ایک بات کہتا ہوں, اس کو نہ اتنا زیادہ سیریس لو اور نہ اتنا زیادہ ہلکے میں لو, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں, جتنے پردھانی کا چناؤ لڑتے ہیں ان کو اللہ پر ایمان نہیں. لوگ چونک گئے, کہنے لگے آپ فتویٰ دے رہے ہیں. میں نے کہا نا, فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے ان کا اللہ پر پورا ایمان نہیں ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہ یہ بتاؤ, تمام لوگوں کے الیکشن لڑنے کے بعد جیتے گا ایک یا سب؟ تمام لوگوں کے الیکشن لڑنے کے بعد جیتے گا ایک یا سب؟ بولے جی ایک ہی جیتے گا. میں جو ایک جیتے گا یہی جیتنے کو کھڑا ہوا تھا یا سارے جیتنے کو کھڑے ہوئے تھے؟ کہنے لگے جیتنے کو تو سبھی کھڑے ہوئے تھے, محنت تو سبھی اسی لیے کر رہے تھے کہ الیکشن جیتیں گے. تو ایک کو جتایا کس نے, تم نے یا اللہ نے؟ کہ جی اللہ نے. تو پھر تمہارا ایمان یہ ہوا کہ ہار ہو یا جیت اللہ کی طرف سے ہوگی. محنت کرنے کے بعد بھی ہارے ہو, ہرایا اللہ نے ہے, جیتے ہو جتایا اللہ نے ہے. تو میں نے کہا اگر اللہ کو تم مانتے ہو تو الیکشن لڑنے سے پہلے گولی ڈال لو, اب بھی تو اللہ ہی جتائے گا. ڈال لو گولی, اگر اللہ پر ایمان ہے تو ڈالو گولی. یہ لاکھوں لاکھ روپیہ تم بیٹھکوں میں جو اڑاتے ہو فضول, یہ جو تم لوگوں میں لڑائیوں کے ماحول پیدا کراتے ہو, اگر اللہ کو مانتے ہو گولی ڈالو, نرورودھ الیکشن کرا کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور تمہیں تقدیر پر بھروسہ اور ایمان ہو. کتنا پیسہ بچے گا؟ ہمارے یہاں گاؤں میں جب الیکشن ہوتا ایک کینڈیڈیٹ لڑا 10 لاکھ 15 لاکھ روپے اٹھاتا ہے جناب, اس سے کم میں الیکشن نہیں ہوتا. اور جب 10 لوگ اٹھائیں گے 10 لاکھ روپیہ اوسطاً 1 کروڑ روپیہ اسی گاؤں کے رہنے والوں نے یوں ہی اڑا دیا, بانٹ دیا. اگر اس 1 کروڑ روپیے کے 50 لاکھ سے تم نے غریبوں کی شادی کرائی ہوتی اور 50 لاکھ سے تم نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی ہوتی تو تم کہاں پہنچ گئے ہوتے. اور اسی الیکشن لڑنے والے کے پاس چلے جاؤ, گاؤں میں کوئی غریب بیمار ہو کہ یار وہ بیمار ہو گیا, ذرا اس کی دوا ہونی ہے, 5000 روپے دے دو, تو کہے گا ذرا حالات کمزور ہیں,
ہے نہیں میرے پاس. اب کہاں سے آتے ہیں الیکشن میں؟ الیکشن لڑنے والے بھائیوں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ برے ہیں، بہت اچھے ہیں. آپ میرے نبی کے امتی ہیں، اس لیے ساری دنیا کی دولت سے زیادہ میرے لیے آپ قیمتی ہیں اور میرا ایمان ہے. میرے نبی کا ادنے سے ادنا امتی، ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دو اور میرے نبی کے امتی کو ایک طرف رکھ دو میرے نزدیک، اور ہم تمام علماء کے نزدیک ہمارے نبی کا ایک ادنا سا امتی سارے جہان کی دولت سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر اللہ پر یقین ہے تو آؤ نا، بڑھو آگے اور کہو گاؤں میں مسجد میں آ کر کے مولانا ہم سب آگے ایک معصوم بچے کو بلائیے، ایک معصوم بچے کو 4-5 سال کے بلائیے اور ہمارے نام کی گولی ڈال دیجئے، جس کی گولی آ جائے گی وہ پردھان بن گیا. اور لوگوں اگر پردھان اس لیے بنتے ہو کہ تم اس میں سے کماؤ گے حرام تو تم خدمت نہیں کرتے ہو بلکہ اپنی جہنم کماتے ہو. اور اگر خدمت کرنے کا تمہیں جذبہ ہے تو اس لیے آؤ گولی ڈالو، اور گولی جس کے نام پہ آئے جب خرچ نہیں کرو گے تو پھر کمانے کی نیت بھی نہیں ہوگی، پھر صرف خدمت ہی خدمت کرو گے، اور یہی پردھانی پھر تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی. آج کی پردھانیاں، آج کی عہدے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تھا کہ جو عہدے کا طالب بن کے آئے اسے تو کبھی نہ دینا کہ یہ دنیا کا حریص ہوگا، اور جو یہ کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، اسی کو دینا کہ اس کے دل میں دنیا نہیں ہوگی، خوف خدا ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، پھر یہ قوم کی خدمت کرے گا. دیکھو گاؤں کے حالات کیا ہو گئے ان الیکشنوں کی وجہ سے. خاندان بٹ گئے، محلے بٹ گئے، برادریاں بٹ گئی، 6 اور 10 جگہ ٹکڑوں میں لوگ بٹ گئے، اور جو سیدھے سجن اللہ اور رسول کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے پہ مجبور ہیں. اگر اس سے صاف اور سچ کہتے ہیں تجھے دیں گے تو نو مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ماحول بنا دیا تم نے رسول کی امتیوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک طرح کا چھوٹا سا شرک ہی تو ہے کہ تم نے دولت کو خدا سمجھ لیا. مسلمانوں، عہدوں کو تم نے عزت سمجھ لیا. یاد رکھنا اللہ کا اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور ان ایمان والوں کے لیے ہے جو سر سے پاؤں تک ڈوبے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے دیں. اچھا ایک ایمانداری کی بات بتاؤ للیانہ والوں، دل سے کوئی پردھان کی عزت کرتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، میں سچ کہہ رہا ہوں نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں. بلکہ یوں کہے موٹر سائیکل لے آئے نا، چاہے وہ اپنی مزدوری کر کے لایا ہو. پردھان جی بڑے مزے آ رہے ہیں. ہنسنے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے بھائی. کہاں پہنچ گئے ہم؟ ہمارے نبی نے کہا تھا بدگمانی مت کرنا، یہی ایک راستے نے ہمیں بدگمانی میں ڈالا. قرآن نے کہا تھا غیبت نہ کرنا. ہر پردھان کی الیکشن کی چوپال میں دوسرے کی غیبت. میرے نبی نے کہا تھا الزام نہ لگانا. ہر الیکشن لڑنے والا دوسرے پہ جھوپڑے الزام لگا رہا ہے. بتاؤ تمہارا ایمان اور تمہارا نبی کا دین ہے کہاں؟ اور سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہو. اگر آج میں تم سے یہ بات نہ کہوں، میں کہ اور بھی کچھ سکتا ہوں، اور اس بات کو تم نہ سمجھو گے تو یاد رکھنا اللہ کی رحمت آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہے گی، ہمارے پاس آ نہ سکے. ڈبل اسٹینڈرڈ، ہمارا ڈبل رول. ہم مسجد میں ہوں اللہ والے اور چوپالوں پہ ہوں دنیا والے، یہ کیسے چلے گا؟ جو اللہ مسجد میں ہے وہی اللہ چوپال پہ ہے، وہی اللہ گھر میں ہے، وہی اللہ دکان میں ہے. جب ہمارے دل میں یقین یہ نہ ہوگا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور مر کے پھر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو میرے عزیزوں پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہم پر کیوں کرائے؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس دور میں کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس جملے کو سنو میرے للیانہ کے پیارے نبی کے امتیوں،
بہت بڑے اللہ کے ولی نے کہا تھا یہ کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، ہم آج سماجی زندگی میں جتنے دین سے دور ہو گئے، پتہ نہیں یہ دنیا کے دشمن ہمیں چھوڑے ہوئے کیوں ہیں۔ اگر یہ ہمیں بھینس کی جگہ ناک پہ باندھ کے بھوسا کھلاتے، کر تو ہم وہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے کم ہی ہوتا۔ میرے عزیزو سوچ کے تو دیکھو کہاں کہاں نبی کو چوٹ پہنچا رہے ہو۔ یہی تمام باتوں کے پس منظر میں آج سے 4 سال پہلے ایک اللہ کے ولی نے مدینے میں خواب دیکھا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب رحمت برکاتہم کی مجلس میں بمبئی میں وہ خواب پڑھ کے سنایا گیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ ایک اللہ کے بہت نیک بندے مدینہ منورہ میں وہ رات کو سوئے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے خواب۔ اور ہم علماء حق کا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کو خواب میں دیکھے گا وہ نبی کو دیکھے گا، نبی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا۔ نبی کی شکل کوئی نہیں بنا سکتا، جو خواب میں نبی کو دیکھے گا وہ نبی ہی ہوں گے۔ انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یوں دیکھا کہ حضور کا پورا سینہ زخموں سے چھلنی ہوا۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا آپ کے سینے کو، یہ کیسے دکھ اور غم کے آپ کے زخم ہیں؟ کہنے لگے ہاں میری امت نے میرے سینے کو چھلنی کر دیا ہے غموں سے۔ پیارو ہمارا ایک ایک عمل یا تو نبی کو تکلیف دینے والا ہوگا یا نبی کو راحت دینے والا ہوگا۔ ہم سے اچھا اس دور کا دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا وہ مانگنے والا تھا۔ آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کم سے کم مجھ سے وہ اچھا تھا۔ ایک انگریز جب مسجد میں گھومنے گیا، پرس گر گیا، اس کا بٹوا جس کو دیہات میں کہتے ہیں، انگریزی میں والٹ کہتے ہیں اس کو، وہ گر گیا۔ اس نے دیکھا، اس نے اٹھا لیا مانگنے والے نے اور اس کو فوراً جیب میں رکھ دیا۔ جیسے ہی اس کو اٹھایا اس میں اچھے خاصے نوٹ وہ لے کے گھر گیا۔ جب گھر گیا ایک خیال آیا اور پھر واپس آیا۔ وہ انگریز پریشان تھا کہ میرے کاغذ اور میرے پیسے اسی والٹ اور بٹوے میں ہیں۔ خیر وہ جیسے سامنے ہوا مانگنے والے کا، اس نے فوراً اس انگریز کے سامنے بڑھ کر کے وہ اس کا والٹ بٹوا واپس کیا۔ وہ حیران، کہنے لگا تم مانگنے والے ہو؟ کہاں؟ کہ تمہیں تو ضرورت ہے پھر بھی تم واپس کر رہے ہو؟ دیکھا تو نوٹ پورے، ایک نوٹ بھی اس میں ادھورا نہیں تھا۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے اپنے ٹرانسلیٹر اور ترجمان اور ترجمہ کرنے والے آدمی سے کہا اس سے یہ پوچھو اس نے یہ کیوں کیا، کیوں یہ لے کے واپس آیا؟ کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے، جب میں لے کے گیا تھا اس آپ کے بٹوے کو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ کئی دن تک اب میرا کام چل گیا، خوب پیسے مل گئے، لیکن میں گھر جا کے جب اس کو رکھ کے بیٹھا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ تو مانگتا ہے ضرور لیکن تو بھی تو مرے گا ایک دن، اور جب مرے گا تو کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آئے گا، اور یہ انگریز حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کا ماننے والا اور تو محمد کا ماننے والا، اگر اس نے کل قیامت میں حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ سے کہا کہ محمد کے امتی نے میرے بٹوے کو چوری کر کے گھر لے کے چلا گیا تھا اور حضرت موسیٰ یا عیسیٰ میرے نبی سے آئیں گے تو میرے نبی کا میری وجہ سے شرمندگی سے سر جھکے گا، اور ایک امتی محمدی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے کسی عمل سے میرے نبی کو تکلیف ہو اور شرمندگی ہو، اس واسطے میں تمہارے بٹوے کو واپس لایا۔ یہ تمنائیں، یہ امنگیں، یہی تو جینے کا حوصلہ دیتی ہے مجھے اور آپ کو۔ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے تعلق سے، اور یہ جنت کی تڑپ، یہ حضور سے ملاقات کا شوق، یہی تو مجھے اور آپ کو جینے کا حوصلہ اور سلیقہ دیتا ہے، کوئی اور تو نہیں۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ ہمارا دشمن ہے، لوگوں زمانہ دشمن نہیں ہے، تم خود کے دشمن بنے بیٹھے ہو، خود سے پوچھو دشمن تمہارا کوئی نہیں ہے۔ غور کر لو اگر اپنے آپ تو پہلا کام اللہ پر یقین کو اتنا مضبوط کر ڈالو اور یہ طے کر لو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ
عزت و ذلت وہاں سے ہے، کسی کے برا کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا، کسی کے اچھا کہنے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اچھائی اور عزت و ذلت اللہ کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ اور لوگوں، اگر کوئی تمہیں زمانے میں برا کہتا بھی ہو اور تم اپنے آپ میں درست ہو تو پرواہ نہ کہنا، پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ برا تو تمہارے نبی کو بھی کہا گیا۔ کیا کہا تھا مکے والوں نے؟ اِنَّكَ لَشَاعِرٌ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اِنَّكَ لَسَاحِرٌ۔ محمد تو جادوگر ہے، محمد تو دیوانہ ہے، محمد تو شاعر ہے، الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ تمہارے نبی کو کیا کیا نہ کہا گیا؟ اگر کہا جاتا ہے اور تم درست ہو اپنے آپ میں تو پرواہ نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتا ہے اگر اللہ رب العزت کے لیے تمہیں کوئی ملامت کرے اور یہ کہے اور دیکھو زمانہ کہاں چلا گیا، تم ابھی تک ہی سنتوں میں پڑے ہو، اور دیکھو زمانہ کہاں چلا گیا، تم ابھی تک سچ سچ کی بات کر رہے ہو، اور دیکھو زمانہ کہاں چلا گیا، تم ابھی تک حلال کھانے اور کمانے کی باتیں کر رہے ہو، اور دیکھو دنیا کہاں چلی گئی، تم یہ کہتے ہو کہ الزام نہ دو، جھوٹ نہ بولو، سارا کھیل جھوٹ پر ہی تو ہے۔ جب لوگ تمہیں یہ کہنے لگے، قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ جب لوگ ملامت کریں تو گھبرانا مت، ڈرنا مت، دل کو چھوٹا نہ کرنا، رنجیدہ نہ ہونا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کرتا ہے اسے ہی عطا ہوتا ہے۔ ہر ایک کوئی سچ بولے گا، ہر ایک کوئی اچھائیاں کرے گا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، وہ ہر ایک کو نہیں دیتا، وہ چنتا ہے۔ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کوششیں آج کرنی ہوں گی۔ دوسرا کام اور آخری بات بتا کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنی عبادت، اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں شرک کو منع کرنے کے بعد دوسرا حکم ہمیں دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرنا۔ پیارے جوانوں، میں آپ سے کہنے آیا ہوں خالص اس بات کو آج کہ ہمارے آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہمارا آپ کا رویہ یہی ہماری بربادی اور قیامت کے قریب ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ آج ہم پڑھے لکھے ہو گئے، ماں باپ سے کہتے ہیں ارے آپ پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ماں باپ کو ہم احساس کراتے ہیں کہ ہم زیادہ قابل ہیں اور آپ قابل نہیں ہو۔ ہم ان کو فیل کراتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہو جو ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اکیلا یہ چیپٹر ایسا ہے جس میں ایک ایک باریکی کو کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ وہ کیا فرمایا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف۔ لوگوں، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور یقیناً بڑھاپے کو پہنچیں گے، جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو ہوگا کیا؟ یہ ہوگا کہ بڑھاپے میں عام طور پر دماغ اس طرح نہیں رہتا جو جوانی میں رہتا ہے۔ تو پھر لوگ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد دماغ میں جب ایک بات ٹچ ہو جاتی ہے، ایک بات گھس جاتی ہے، تو اسی کو رٹ کرتے رہتے ہیں، اسی کو بار بار بولتے ہیں، بالکل بچپن کی طرح بچپن کی عمر ہو جاتی ہے۔
اب کیا ہوگا؟ ایک بار سمجھاؤ گے، دو بار سمجھاؤ گے، نہیں پاپا ایسا نہیں، نہیں ابا ایسا نہیں، نہیں پاپا ایسا نہیں، نہیں ڈیڈی ایسا نہیں، یہ ایسے ہے۔ وہ کہتا اچھا ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہر 5 منٹ میں بڑھاپے میں والد یا کوئی بھی مرد عورت بات کو بھول جاتا ہے۔ ابھی مل کے گئے اور اس سے بیٹے کی بہو سے پوچھا ارے وہ کہاں گیا؟ وہ بتا دے گی ابھی باہر گئے دکان پہ، پھر 5 منٹ کے بعد وہ کہاں گیا کہ دکان پہ گئے، یا بڑا بیٹا کہیں چلا گیا تو چھوٹے سے پوچھ رہے ارے کہاں گیا کہ وہاں گیا۔ ابھی کبھی برابر میں بیٹھ کے گیا تو کہاں تھا صبح سے کہ جی ابھی تو گیا تھا، پھر 5 منٹ کے بعد تو کہاں تھا صبح سے۔ یہ بڑھاپا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں اپنی جہالت کی زبان میں اور لا علمی کی زبان میں کہ یہ تو سٹیا گئے، سٹک آ گئی دماغ میں، یہ تو بولتے رہتے ہیں۔ اور غضب ارے اللہ ہدایت دے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو۔ پتہ کیا کہتے ہیں جو مہمان آتا، آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیے، ہمارے والد کی دماغ میں سٹک آ گئی، یہ ذرا کچھ زیادہ بولتے رہتے ہیں، آپ ان پہ توجہ مت دیجیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے وہ بوڑھے ہیں۔ اللہ اسی عمر میں اور ان باتوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ فَلَا تَنْهَرْهُمَا، لوگوں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اس طرح کی ان کی زندگی گزر رہی ہو، جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، آواز کو بلند مت کرنا، انداز بدلنا مت، تیور بدلنا مت، ماتھے پہ شکن ڈالنا مت، آواز میں کڑک پن نہ آ جائے۔ 100 بار پوچھیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ علماء جانتے کریم کس کو کہتے ہیں؟ یہ رب کی صفت ہے، بے پناہ، بے انتہا، بے انتہا محبت میں ڈوبے ہوئے نرم و نرم الفاظ سے اپنے والد کو بات کرنا یا والدہ سے بات کرنا۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے، نہیں کر پا رہے پیارو۔ ہمارے مولویوں کے پاس مولانا دعا کر دو، دعا کر دو، دعا کر دو، اور دعا کا خزانہ تیرے گھر میں تیرے ماں باپ کی شکل میں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک ولی کامل کی دعا کا وہ اثر نہ ہوگا جو تیرے ماں باپ کی دعا کا تیرے لیے اللہ کے دربار میں اثر ہوگا۔ کہو خزانے تمہارے گھروں میں ہیں اور تم دنیا میں خزانے ڈھونڈنے چلے ہو، رحمت کے خزانے تمہارے گھروں میں ہیں اور تم رحمت کو ڈھونڈنے زمانے میں چلے ہو۔ سمجھو یہ کیا ہے؟ اللہ اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کر رہا ہے، اور ماں باپ کا حق واقعی ایسا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور بات کہی، اللہ تو اپنے بندوں کی ہر بات کو جانتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ایک عالم دین نے اس کے بڑے مزیدار محاورے میں ایک ترجمہ کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے کرے دیتا ہوں۔ کہا اللہ تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، انداز کو بدلنا مت، تیور کو کڑے کرنا مت، ماتھے پہ شکن ڈالنا مت، آنکھوں میں گھورنے والی کوالٹی لانا مت، اپنے تیور کو کڑے کرنا مت، اس طرح پیش نہ ہونا کہ ان کا دل دکھ جائے، بلکہ یہ کرنا کہ جب تم سے ہو سکے تو ماں باپ کی خدمت کے لیے بالکل بچھ جانا۔ یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو بچھا دینا۔ اور اس سے پہلے ایک بات رہ گئی، اللہ یوں کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اور ان کو اف بھی مت کہنا۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ اف مت کہو، باقی سب کچھ کہہ لو، الف فا پیش اف۔ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا یا اللہ اپنے اماں ابا کو۔ اللہ کہہ رہا اف کا مطلب یہ ہے کوئی کام، کوئی عمل، کوئی راستہ، کوئی طریقہ، کوئی ایکشن تمہارا ایسا نہ ہو جس سے تمہارے ماں باپ کا دل دکھ جائے، یہ ہے اف۔ اور پھر یہ تو وہ کام ہوا جو ہمیں کرنا ہے اپنے جسمانی طور پر، مالی طور پر، ذہنی طور پر، دلی طور پر۔
آگے اللہ یوں کہتا ہے یہی پورا نہیں ہونا، اس کے آگے بھی چلو. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، جب تمہارے لیے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھیں تو یوں کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے ماں باپ پہ ایسے ہی کرم و رحم فرما دے جیسے بچپن میں ہمارے ساتھ وہ رحم کا معاملہ کیا کرتے. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم. لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ جانتا نہیں ہے. مہمان آ گئے تو بڑی لولو پہنچو کر رہے ہو اماں ابا کی. مہمان آ گئے اور کوئی پروگرام ہوا شادی وادی کا تو بڑا دکھا رہے ہو ابا کو آگے بڑھا بڑھا کے، اور پیچھے ابا کی درگت کا برا حال ہے. اللہ رب العزت یوں کہتا ہے لوگوں سن لینا، اللہ تمہارے یہاں کو جانتا ہے، یہاں کو اندر کیا کرتے ہو باہر کیا کرتے ہو. دنیا دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن اللہ انہ علیم بذات الصدور، دل میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی باخبر ہے، اس سے کوئی چیز کبھی نہیں چھپ سکتی. اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ کا حق یہ ہے کہ بس انہیں ملنے جا کے باہر سے آئے ہیں تو ان کی 2 منٹ بیٹھ لیں اور پوچھ لیں کہ خرچہ پانی ہے یا نہیں ہے. تمہیں کیا پتا تمہارے ماں باپ کو سکون کیسے ملے گا؟ اگر دولت سے سکون ملتا نا تو ان مالداروں کو اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بڑھاپے میں ماں باپ کو روٹی 2 نہیں 1 دے دینا، تم پیسے 200 نہیں 100 دے دینا، کمبل تم برانڈ نہیں لوکل دے دینا. انہیں بڑھاپے میں ان سب چیزوں کی بہت ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر ضرورت ہوتی ہے بڑھاپے میں ماں باپ کو تو جوانوں میرے تمہارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور تم کر کے دیکھ لینا، کبھی اپنے ماں باپ کے پاس ان کے ماں باپ کی دادا دادی کی کہانیاں سننا، کبھی ان سے نانا نانی کا پوچھنا، کبھی ان کے بچپن کی باتیں پوچھنا، کبھی ان کے اور گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں پوچھنا. تو 1 لاکھ روپے ایک دن دے کے دیکھنا اور دوسرے دن اپنا وقت دے کے ان کی باتیں سن کے دیکھنا، تیرے ماں باپ کے چہرے کی کھلاوٹ و نور دیکھنے کے قابل ہوگا. ایک صحابی رسول اپنی ماں کو کاندھوں پہ طواف کرا کے حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کو کاندھوں پہ طواف کرا کے لایا ہوں، کعبے کے 7 چکر کاندھوں پہ بٹھا کے لایا ہوں. اللہ کے نبی میں نے کتنا بڑا کام کیا ماں کے لیے، حق ادا ہو گیا ماں کا؟ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جا ذرا سن لے. اگر تو زندگی بھر پوری زندگی اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے یوں ہی طواف کراتا رہے اور اس میں 1 لمحہ بھی تو نہ سوئے نہ کھائے نہ پیے، پوری زندگی طواف کراتا رہے اور 1 لمحہ بھی اس میں چوک نہ کرے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، تو سن جب تو پیدا ہوا تھا اور تیری ماں کے منہ سے ایک جو چیخ نکلی تھی، رب کعبہ کی قسم تجھ ایک چیخ کا بھی زندگی بھر حق ادا نہیں کر سکتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ماں میں اور بیوی میں بن نہیں رہی. نادانو، ایسے مرد غلط ہیں جو یہ کہیں ہم سے آ کے کہ میری ماں اور بیوی میں جھگڑا ہے. تجھے منانا ہی نہیں آیا ماں بیوی کو. اگر تیری بیوی کو تیری ماں سے شکایت تھی تو آ کے ایک بار بیوی کے پاس بیٹھ کے یہ کہتا اے میری شریکہ حیات، اے میری زندگی کے سکون میری بیوی سن، میں تجھ سے آج کچھ کہہ رہا ہوں، اپنے دل سے سننا. دیکھ میرا ایک کام ہے، اگر تو میرا اس میں ساتھ دے گی تو میں جنت میں جاؤں گا، اور اگر میرا ساتھ نہ دے گی تو جہنم میں چلا جاؤں گا. بتا تو مجھے جنتی دیکھنا پسند کرتی ہے یا جہنمی دیکھنا پسند کرتی ہے؟ اگر تجھے مجھے جنتی دیکھنا پسند ہے تو میرا ساتھ دے، اور اگر تجھے مجھے جہنمی دیکھنا پسند ہے تو سن، اگر مجھے دنیا میں تو جہنمی بنانا چاہتی ہے یا تو رشتہ توڑ دے یا مجھے لکڑیوں میں آگ لگا کے جلا دے، اس واسطے کہ میں کل جلنے سے بہتر ہوں کہ آج جل جاؤں. یقیناً تیری بیوی سوال کرے گی تیری جنت کا کام کون سا ہے، بتا تو صحیح، میں تو اپنی جان بھی چھڑکنے پہ تجھ پہ تیار ہوں. اب بتا اس کو کہ بیگم میری ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اب بتا تو کہتی ہے ماں کے پاس نہ جا، تو کہتی ہے ماں سے بات نہ کر،
ماں سے باتیں کرنا بیٹھ کر، اب بتا میری جنت تو میری ماں کے قدموں میں پڑی ہے، میں جنت کو لینے جاؤں یا جنت کو چھوڑ کے جہنم تیرے پاس لاؤں؟ مجھے نہیں لگتا کہ چھوٹی سے چھوٹی محبت کرنے والی بیوی تڑپ نہ اٹھے یہ سن کر کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، اور پھر یہ کہنا چاہیے ان نادان شوہروں کو اپنی بیویوں سے کہ میری ماں کو نہ دیکھ، میں تو تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں میری جنت کو دیکھ لے کہ تو میری جنت کے واسطے میری ماں کی خدمت کرتا ہے۔ میرے پیارو، کہنا نہیں آتا، ان سے کرنا نہیں آتا، اور ہم الزام دیتے ہیں ماں کو۔ اب ماں کے پاس جا اور یوں کہ اے مائی، جو تو میرے گھر میں لے کے آئی ہے، اس کے باپ بھی تھے، اس کی ماں بھی تھی، اس کے بھائی تھے، اس کے بہن تھے، یہ اپنے پورے گھر کو اگر کسی ایک لفظ پر مجھ سے قبولیت کے بعد چھوڑ کے آئی ہے تو وہ میں ہوں، اگر اس نے کسی سے اپنے دل کا آسرا بنایا ہے تو میں ہوں۔ اے مائی، تو بتا، جس نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو، جس نے میرے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا ہو، جس نے میری خاطر اپنی بہنوں کو اور اپنے آنگن کو چھوڑ دیا ہو، کیا آج میں اسے اکیلا چھوڑ دوں مائی؟ کیا یہ انصاف ہوگا؟ اور اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہ کیا اور قیامت میں تیرا بیٹا پکڑا گیا اور جہنم میں چلا گیا، اے مائی تو بتا کہ تو اپنے بچے کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا گوارا کر سکے گی؟ میرے عزیزو، ہم چاہیں، اب دیکھو یہ جو تار پہ انسان چلتا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ پہیوں میں سے نیچے نکل کے جو جاتا ہے وہ بھی انسان ہے، ہوائی جہاز چلانے والا بھی انسان ہے، کار چلانے والا بھی انسان ہے، رکشا چلانے والا بھی انسان ہے، مزدوری کرنے والا بھی انسان، نئی سے نئی ٹیکنالوجی لانے والا بھی انسان۔ کہا یہ گیا کہ انسان اگر ٹھان لے تو دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں ہو سکتا۔ آؤ میرے عزیزو، طے کرو اس جلسے کی برکت سے کہ شرک ہماری زندگی میں نہ ہوگا، ماں باپ سے جا جا کے دعائیں کرائیں گے اور یوں کہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی بھی بات ہو جاؤ اور جا کے سب سے پہلے ماں باپ سے دعا کرا لو۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ کرے میں حانث نہ ہوں، ماں باپ سے دعا کرا کے جس کام پہ جاؤ گے، اگر کامیاب ہو گئے تو بھی کامیاب اور ناکام ہوئے تب بھی کامیاب۔ ایک ماں جب دل سے کوئی بات کہتی ہے، آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش اعظم تک وہ بات چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، میں امید کرتا ہوں وقت بہت ہو چکا، 12:30 بج گئے، جی چاہتا تھا جیسے آپ سن رہے ہیں میں اور کچھ بھی کہوں۔ ایک آخری جملے میں ایک بات آپ سے کہہ کے میں جا رہا ہوں۔ دیکھو حالات بدلے، اور حالات بدلنے کے بیچ میں ایک رات آتی ہے۔ آج کا دن اگر غروب ہوا اور سورج چھپ گیا تو اگلا دن کب آئے گا؟ جب بیچ میں رات ہوگی، آئے گا نا؟ اور راتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک چاندنی رات اور ایک اندھیری رات۔ ہماری آپ کی محنت رات کو ختم کرنا نہیں ہے، حالات کے بدلنے میں رات آئے گی۔ محنت اس بات کی کرو کہ وہ رات چاندنی ہو تو تباہی سے حفاظت ہوگی، اور اگر محنت نہ ہوئی، اپنے اپنے گھروں میں ہم نے حالات کو درست نہ کیا اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس نہ آئے اور ان مدرسوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں نہ دی گئیں، مساجد کو آباد نہ کیا گیا اور ان کو زندہ نہ کیا گیا اسی انداز پر جو دور نبوت میں تھا، تو پھر شاید اندھیری رات آئے گی، اور اندھیری رات میں تباہی بہت ہوگی، اور کون کون تباہ ہوگا اس کا کوئی ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کوشش اتنی کر لو کہ چاندنی رات ہمارے مقدر میں آ جائے۔ بہت جلدی حالات بدلنے والے ہیں انشاءاللہ، انصاف قائم ہوگا، ظلم مٹے گا، زمین پر ظلم بہت دیر تک نہیں رہ سکتا، اور اس ظلم کو کون مٹائے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ظلم کو مٹانے کے واسطے آسمان سے جب فیصلے ہوتے ہیں تو نہ ظالم رہتا ہے نہ ظلم رہتا ہے۔ اب تم کیا کر پاؤ؟ میرا تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہوگا؟ میرا تمہارا کیا رول ہوگا؟ میرا تمہارا کیا اس میں کیا ایسی خدمات ہوں گی کہ جو ہم اور آپ
آپ اس چاندنی رات کا حصہ بن سکیں، ورنہ زندگی 2 دن کی ہو یا کہ ہو 100 سال کی گزر جائے گی۔ کاندھے پہ ہو کملی یا کہ ہو شال گزر جائے گی، گر امیروں کی بے اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے، آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا محمد انصار صاحب ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے نواز رہے تھے۔ اور بھائی دعا ہو رہی ہے، بس دعا ہوگی، سبھی حضرات تشریف رکھیں۔ اور مولانا بتا رہے تھے کہ بہت لمبا وقت نہیں ہوگا، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اگر کہیں ضرورت ہے تو ہمیں بدلنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ کہا گیا کہ وقت بدلے گا، راج بدلے گا، ایک دن سارا سماج بدلے گا۔ اور مسلمانوں تم بدلنے کی کوشش تو کرو، ایک دن تخت و تاج بدلے گا۔